اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ اشیاء وقوع سے قبل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت سے سوال کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ مائدہ میں، مومنو ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی، یعنی اگر ان کے نزول کے بعد تم ان کی تفصیل کے بارے میں سوال کرو گے تو اسے تمہارے سامنے بیان کر دیا جائے گا۔ اس طرح کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے بھی اس کے بارے میں سوال نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے سوال کی وجہ سے اسے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا جائے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم اس شخص کا ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کو پاتا ہے، اگر وہ بات کرے تو ایک بہت بڑے مسئلے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اگر وہ خاموشی اختیار کرے تو وہ اسی طرح کے بڑے مسئلے پر خاموش رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے سوالات کو انتہائی ناپسند فرمایا۔ پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے لعن کا حکم نازل فرما دیا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضول گفتگو، کثرت سوال اور اضاعت مال سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اور مسلم حدیث میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کا کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف ہی تو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لہٰذا جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو مقدور بھر اسے بجا لاؤ، اور پھر کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے مکمل اجتناب کرو۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ تو ایک آدمی نے عرض کی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اس نے 3 بار یہ پوچھا اور آپ خاموش رہے۔ پھر فرمایا، نہیں، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو حج ہر سال واجب ہو جاتا، اور اگر واجب ہو جاتا تو تمہیں ہر سال کرنے کی استطاعت نہ ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔ اسی طرح انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کریں، اس لیے ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آدمی آئے اور آپ سے پوچھے اور ہم سنیں۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لائیں، چنانچہ یہ لوگ موسیٰ سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے ہمیں اللہ کو ظاہر آنکھوں سے دکھا دو، چنانچہ ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا۔ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رافع بن حریملہ اور وہب بن زید نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس ایسی کتاب لے کر آئیں جو ہم پر آسمان سے نازل ہو اور ہم اسے پڑھیں، پھر ہمارے لیے نہریں جاری فرما دیں تو ہم آپ کی پیروی اور تصدیق کریں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر اختیار کر لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضد اور ہٹ دھرمی سے سوال کیے تھے، جس طرح بنی اسرائیل نے از روئے تکذیب عناد موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے، اور فرمایا، یعنی جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو خرید لے
تو وہ راہ راست سے بھٹک کر جہالت اور ضلالت کے راستے پر چلا گیا۔ اور جن لوگوں نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تصدیق، اتباع اور اطاعت کی بجائے ان کی مخالفت، تکذیب اور محض تنگ کرنے کے غرض سے بلا ضرورت سوالات پوچھنے کی روش کو اختیار کیا تھا، ان کا یہی حال تھا۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ابراہیم میں، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان ایمان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا، یعنی جہنم میں، جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جس شخص نے خوشحالی کو چھوڑ کر تنگ دستی کو لے لیا ہو تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔